اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن پر جو غور و فکر کریں گے اس میں جس آیت کے حصے کو میں نے لیا ہے وہ ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ اس آیت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے جو میں اس غور و فکر کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے اصحاب کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے اور ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک ینگ لڑکا بھی تھا جس کا دل ایمان سے مالا مال تھا اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مسجد سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ منافق انسان تھا۔ اور وہ شخص دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، ایون خانہ کعبہ کی زیارت یعنی عمرہ بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ اب یہ جو معصوم سا بچہ تھا وہ اپنے چچا جان کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جو اس بچے کا چچا تھا جس کا نام جلاس تھا، جلاس بن سوید، اس نے کہا کہ او بچے، قسم اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے گئے گزرے ہیں۔ یعنی کافی نازیبا بات اس نے کی۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم لٹرلی کانپنے لگا، اور اس کو یہ بات بہت بری لگی جو اس کے چچا نے کہی تھی۔ تو اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، آپ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، یعنی مجھے بہت زیادہ محبت تھی آپ سے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سب سے زیادہ مبغوض ہو گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ مجھے آپ پر غصہ آ رہا ہے، آپ ایسی بات کر گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چچا جان، اب میں 2 میں سے صرف ایک ہو سکتا ہوں، یا تو میں اپنے منہ کو بند کر لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اطلاع نہ دوں اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کر جاؤں، یا پھر آپ نے جو بھی گستاخانہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے ہیں میں وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں، اور پھر جو ہو سو ہو، یعنی پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ جلاس بن سوید بولا کہ تو ایک بے سمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تیری بات کون سنے گا، جاؤ تم کو جو کہنا ہے کہہ دو، یعنی جو تم کہنا چاہتے ہو جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو۔ اب یہ جو ینگ بچہ تھا اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور قدموں سے چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آخر اس نے کیا کہا ہے؟ اس بچے نے اس سارے الفاظ بتائے جو اس کے چچا نے کہے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر محمد سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، کیونکہ obviously یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، اور ان سے مشورہ بھی طلب کیا کہ اب کرنا کیا چاہیے اس شخص کے بارے میں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھنے میں فرق پڑ گیا ہو۔ جلاس ایک عمر رسیدہ ہوش مند بزرگ ہے اور وہ ہم لوگوں کے ساتھ نماز بھی تو پڑھتا ہے، یعنی وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام ایکچولی یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ صحابہ کرام کا مشورہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس بچے کی تصدیق نہیں کی۔ جب
اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک لڑی سی بہنے لگی اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور بہت زیادہ اس کو ڈپریشن ہوا کہ میں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں اور obviously میرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا. اسی ٹینشن میں اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جو بڑا ہی باریک بین ہے اور اس سے کوئی بات مخفی نہیں، وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے. اب اس بچے نے دعا کی، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. میرے پروردگار اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو تو مجھے سچا ثابت کر دے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے. اب آپ دیکھیں یہ بچہ جو ہے دعا کر رہا ہے اور دعا بھی اپنے رب سے بہت زیادہ تڑپ کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو تو مجھے سچا ثابت کر دے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے. کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ بچہ جو ہے اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بھی بیٹھا تھا کہ جبرائیل امین آ گئے وحی لے کر، اور وہی تھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو یہ آیات سنائی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اس کو کہا کہ دیکھو اگر تم سے کفر ہو گیا ہے تو تم اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اگر اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ اس شخص نے توبہ کی یا نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے پروردگار نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے. اب یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ تھا حضرت عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی صداقت کے بارے میں قرآن نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا، اے بچے تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرمائی. یہ وہی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہومس کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور جو شام میں سکونت پذیر ہوئے اور پھر وہیں وفات پائی. ہومس شام کا ہی سٹی ہے، وہاں کے پھر یہ گورنر بنے تھے. یہ آیت جو آپ نے سنی سورہ التوبہ کی، جس میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں بہت ساری نازیبہ باتیں اور وہ اپنے منہ سے کلمہ کفر نکالتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد گویا وہ کافر ہو گئے. اور اس میں جو دعا کا ذکر ہے، حضرت عمیر نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اگر سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے. میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب لوگ ہمارے خلاف کچھ بول جاتے ہیں یا کچھ ایسی نازیبہ باتیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں اور جب اس بات کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو صاف صاف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سچ نہیں ہے اور بتانے والا چونکہ عمر میں چھوٹا ہے اس لیے اس کی بات کو اگنور کیا جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سرکمسٹانسز بناتے ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کہنے والا جو تھا وہ سچا تھا، یعنی عمر میں چھوٹا شخص تھا، وہ کہنے میں سچا تھا اور پھر اس کی صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ ان حالات کے ذریعے دیتے ہیں اور جس کی بھی منافقت ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. میں نے آیت کے اس حصے سے اور اس واقعے سے یہی سیکھا ہے کہ جو بھی منافقتیں ہیں وہ اس دنیا میں کھل کر رہیں گی. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منافقتوں سے بچیں. ہم اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے
ہم کلمہ کفر کہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلاً یہ دین جو ہے وہ پریکٹس کے قابل نہیں رہا اور اب تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لوگوں نے اس کو فالو کر لیا اور اب تو اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی باتیں بھی جو ہے نا یہ منافقت پر مبنی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کبھی حالات کو وجہ بنا کے یا پھر فتنوں کو وجہ بنا کر یہ باتیں کہتے ہیں تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی منافقت ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث میں کہ منافق کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بول کے پھر مکر جانا یا پھر جھوٹ بولنا، یہ سب جو ہے وہ منافقت میں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹ کھول کر ہی رہتا ہے اس دنیا میں۔ جتنا بھی کوئی مہارت کے ساتھ جھوٹ بولے اس کا جھوٹ اس دنیا میں کھل کر ہی رہے گا، کیونکہ جو سچا شخص ہوتا ہے وہ اس سے ہرٹ ہوتا ہے اس جھوٹ سے، ڈیفینیٹلی وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی میرے خلاف جھوٹ بولا ہے اب تو ہی ہے جو سچ کو جانتا ہے، تو ان تمام جھوٹوں کے جھوٹ کو کھول دے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا نا، سچے شخص کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں تو اس صحابی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ان کے چھوٹے ہونے کی بنا پر دیگر صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سمجھنے میں فرق پڑ گیا ہو، وہ کافی بزرگ شخص ہے، وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تو وحی اتار دی، اب تو کوئی وحی نہیں اترے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات ضرور پیدا کرتا ہے کہ پھر اللہ اپنے مومن بندے کی معیت کرتا ہے، اس کی جو کلیئر پکچر ہوتی ہے وہ سب کے سامنے لے کر آتا ہے۔ تو ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں جھانکنا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ کوشش ہم سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کہ ہم جھوٹ تو کسی صورت نہ بولیں، ایون ہم اپنے بچوں میں بھی یہ چیز ڈالیں کہ وہ جھوٹ کبھی نہ بولیں، سچ ہی بولیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات اسلام کے خلاف نہ نکالیں۔ obviously اسلام کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ کفر شمار ہوتی ہے، تو خود کو اور اپنی نسلوں کو اس اعتبار سے ٹرین کرنا ہے، کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے اور اب اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہے، ایون قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے، اور پہلے کے لوگ تو پڑھ لیتے تھے اور اب تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتوں سے بچوں کو روکنا چاہیے کہ منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین اسلام پر فرق پڑتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی میں آج اس اعتبار سے اس لیے یہ واقعہ لے کر آئی ہوں کہ کچھ ڈسکشن ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا اس اعتبار سے کہ قرآن کو پڑھنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو یہی بات سمجھا رہی تھی کہ قرآن کو پڑھنا شروع میں تو مشکل لگتا ہے، obviously شیطان کے خلاف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان بھی روڑے اٹکائے گا اور ایون آپ کا نفس بھی، لیکن جیسے جیسے آپ اس میں اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائے رکھتے ہیں پھر یہ قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ کے لیے یہ آپ کے دل کی بہار بن جاتا ہے۔ پھر جس دن آپ قرآن نہ پڑھیں اس دن آپ بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو میں ایک اور چیز سمجھا رہی تھی کہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم حساس ہوتے ہیں تو ہی ہم اپنے معاملات میں خوبیاں لا سکتے ہیں، یعنی اس میں کوالٹی لا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر میں نماز کے معاملے میں حساس ہوں تو ڈیفینیٹلی میری نماز میں کوالٹی آئے گی، اور میں نماز کو لے کر بہت کانشیس ہوں گی، بہت زیادہ محتاط ہوں گی کہ میں نماز پڑھوں تو ایسی پڑھوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا پورا فوکس نماز پر ہو۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنے کے ساتھ میرا سینسیٹیو ہونا اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں جو بھی پڑھوں گی کوشش کروں گی کہ صحیح سے اس کی تلاوت کروں، اس کو اچھے سے سمجھوں۔ پھر اسی طرح سے اگر میں اپنے اخلاق کے معاملے میں کانشیس ہوں، سینسیٹیو ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں اس بات کی کوشش کروں گی کہ میرے اخلاق میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ مجھے اخلاق سے دور سمجھیں، یعنی بہترین اخلاق کا مظاہرہ پھر میں کروں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں منافقت سے بچاتی ہیں۔ منافقت اتنی خطرناک بیماری ہے
جو آپ کے اسلام کو چٹ کر جاتی ہے. یعنی وہ وائرس ہے کہ جس سے آپ کے دین اور ایمان پر، سچائی پر، اخلاق پر بڑا فرق آتا ہے. تو اسی لیے منافقت سے بچنے کی ہم سب نے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ منافقت ہمارے اندر آتی کیسے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر منافقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جنریٹ کرتی ہے، سرایت کرتی ہے، جب ہم دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، جب ہم مفاد کے بندے بنتے ہیں، جب ہم اپنے فائدے کو ہی فوکس کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر منافقت کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. کیونکہ ہم بارہا قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ منافق کیا ہوتے ہیں، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ تھالی کا بینگن ہوتے ہیں، ان کو جہاں اپنا فائدہ نظر آتا ہے یہ وہاں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم سب نے جو ہے نا اپنے اسلام کو بہت زیادہ مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، کیونکہ منافقت اور اسلام کے بیچ بہت باریک فرق ہے، بہت باریک فرق. آپ تھوڑا سا جھوٹ بول لیں، اپنے آپ کو اس پر راضی کر لیں کہ کچھ نہیں ہوتا ایک جھوٹ بولنے سے، اللہ غفور الرحیم ہے. پھر آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنے کی عادت بنتی جائے گی، اور اتنی آسانی کے ساتھ منافقت ہمارے اندر سرایت کر جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر وقت کے ساتھ یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر مہارت کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص سچ بول رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پھر اس آیت میں آتے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس میں ہونے سے بچائے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کتنی سخت بات ہے کہ یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں رکھے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں سچوں میں شامل کرے، کیونکہ سچوں کو ان کی سچائی کل قیامت کے دن ضرور فائدہ دے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو غور و فکر ہے اس کنکلوژن کے ساتھ ختم کروں گی کہ ہم نے اپنی زندگی کو سچائی کے ساتھ گزارنا ہے، اپنے ساتھ بھی سچا ہونا ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی سچا ہونا ہے، اور ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. منہ سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالنا جو کہ کلمہ کفر ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے. آج میں اپنے غور و فکر کو یہیں روکوں گی. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے پلیز، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. صحیح بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ دیکھیے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بسا اوقات بڑا سچ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے. بچے جو ہے وہ پھر اس بات کو لے کر بڑے ہرٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، اس وجہ سے ہماری بات کو ویلیو نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی اس بات سے بڑی اصلاح ہو جاتی ہے، ان کی بات کو اگنور کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے اسی وجہ سے بڑے جو ہیں وہ پھر اور مزید اپنی غلطی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو دیکھنا ضرور چاہیے کہ بچہ اگر کہہ رہا ہے تو کہہ کیا رہا ہے اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسے سرکمسٹینسز آتے ہیں کہ لوگ ہمیں جھوٹا قرار دے دیتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سچائی کو ثابت کر کے رہتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جب وہ سچائی ثابت ہوتی ہے نا تو وہ اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. پھر یعنی اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ پھر کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو جلاس بن سوید تھا کافی ایجڈ انسان تھا، کافی میچیور انسان تھا، اور صحابہ کرام بھی اس کو پہچان نہیں پائے. کیوں؟ کیونکہ وہ
نماز پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روزے رکھتا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت یعنی عمرہ کرتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتا تھا. اس کا عمل کتنا ہڈن تھا جھٹلانے کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی سچویشن بنائی کہ اس کی منافقت کو واضح کیا. ایک بچہ جا کر ایک بات کہتا ہے اور اس کا پھر اس طرح سے اس بچے کو جواب دینا، اور پھر اس بچے کا آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرنا، اور پھر اس پر قرآن کا نازل ہو جانا. تو آپ یہ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس 60 برس کے انسان کو، جس کو صحابہ کرام اپنے دین میں کافی میچیور سمجھ رہے تھے، اللہ نے اس کی منافقت کو کھولا کہ دیکھو اس کے دل میں کیا ہے. اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے نا منافقین بہت ڈرا کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے پر. وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ان کی منافقت نہ کھل جائے. تو اب تو وہی نہیں اترے گی، لیکن اگر ہمارے دل میں منافقتیں ہوئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے حالات پیدا کرے گا کہ بے شک لوگوں کے سامنے ہم بہت اچھے بنے ہوئے ہوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری منافقتوں کے پول کھول دے گا. بہت ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو منافقت سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جہاں سچ بولنے کے لیے صبر چاہیے، وہاں سچ بولنے کے بعد اور زیادہ صبر چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کو ویٹ کرنا ہے ٹل دین کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو مانیں. بسا وقت آپ کی بات کو مانا نہیں جاتا، آپ کی بات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اس صورتحال میں پھر انسان کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ یہ صبر جو بھی کرتا ہے اس کا پھل میٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. آج ہم اپنے غور و فکر کو یہیں روکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.